وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام القریب پر بات کریں گے۔ القریب، وہ جو قریب ہے، نزدیک ہے، بہت ہی قریب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت قریب ہے۔ وہ بندوں کے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے اور ان کے تمام احوال سے واقف ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 186 میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلندی کے باوجود، عظیم مرتبہ ہونے کے باوجود بہت قریب ہے۔ اس لیے بندے کے دل میں بیک وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی کا احساس، اس کے قرب کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ سورہ ہود آیت 61 میں آتا ہے ان ربی قریب مجیب۔ ترجمہ، بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا ہے۔ اسی لیے جب تمہاری زندگی میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی غم ہو یا کوئی مصیبت آ جائے تو تم اللہ ہی کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف پلٹو۔ پلٹو کا لفظ کیوں آتا ہے بار بار؟ اس لیے کہ ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ زندگی تو ایک طرح سے ایک جیسے مسافر ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا اور اس نے بس واپس چلے جانا ہے، تو اس کی مثال تو اس طرح سے ہے۔ تو اس لیے بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری طرف پلٹو، اور یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور تم اس کو اپنے بہت قریب اور جواب دینے والا پاؤ گے۔ کیا ہم محسوس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جوابات؟ ہم کیسے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم سے قرآن کو سمجھ کے؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی تو بتاتے ہیں، اپنی تو سناتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے فرماتا ہے وہ قرآن میں بھی ہے، اور جو ہماری زندگی میں باقی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس سے بھی ہمیں جواب مل رہے ہوتے ہیں، وہ ضرور سنتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر ہونے کے باوجود اپنے بندوں کے قریب ہے۔ پھر یہ کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ جب رات کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا 1/3 حصہ باقی بچتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے تو میں اسے رزق عطا کروں، کون ہے جو مصائب اور مشکلات دور کرنے کی درخواست کرے تو میں اس کے مصائب دور کر دوں۔ اور یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک عام قرب ہے اور ایک خاص قرب ہے۔ عام قرب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندوں کے بارے میں علم رکھنا اور بندوں کی کیفیت کو جاننا ہے، جیسے کہ وہ بندہ کہاں ہے، کس کنڈیشن میں ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، اکیلے میں بندے کیا کر رہے ہیں، سب کے سامنے کیا کر رہے ہیں، ان کے دل میں کیا ہے۔ یہ سب باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر وقت پتہ ہیں کیونکہ وہ سمیع العلیم بھی ہے۔ دوسرا ہے خاص قرب، یہ اس کے اپنے خاص بندوں کے لیے ہوتا ہے جو اس کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہوتے ہیں، اور ان میں خاص بندوں میں جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں بھیجے جا رہے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں خاص طور پر اپنی مدد کا یقین دلاتے ہوئے فرمایا، جو سورہ طہ کی آیت نمبر 46 میں آتا ہے قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ۔
اللہ نے فرمایا تم ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو جو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا چاہتا ہے، جو صحیح راستے پر چلنا چاہتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا قرب خاص نصیب ہوتا ہے۔ کیا ہمیں چاہیے؟ تو ہم دیکھیں کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنی مدد سے نوازتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو کثرت سے دعا کیا کرو۔ اسی طرح قریب کا معنی ہوتا ہے القریب کا معنی ہوتا ہے اپنے قریب کرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ فرشتوں کو اپنے قریب کرنے والا ہے۔ ان میں سب سے پہلے جبریل امین آتے ہیں علیہ السلام، کہ جبریل امین علیہ السلام سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں۔ پھر انسانوں میں سب سے بلند مرتبہ انبیاء کا ہے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ عام انسانوں میں سے مقرب وہ ہوتے ہیں جو اچھے کاموں کی طرف دوڑ کر جانے والے ہیں، وہ سستی نہیں کرتے۔ اب جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت کو جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، تو پھر انسان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر ایسی صفات پیدا کرے کہ جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکے۔ سب سے زیادہ جس چیز سے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے وہ فرائض اور نوافل ہیں۔ پھر اسی طرح انسان صدقات سے اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ انسان ذکر کے ذریعے اپنے رب کا قرب تلاش کرتا ہے اور قرب پاتا ہے۔ پھر اسی طرح تسبیحات بھی اللہ سے قریب کرتی ہیں اور آزمائشیں بھی اللہ سے قریب کرتی ہیں۔ اگر بندہ کسی مشکل پریشانی میں اللہ کے قریب ہو رہا ہو تو وہ آزمائش اور مشکل اسے اللہ سے قریب کرنے کے لیے بھی آتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقرب بن کر اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ جو جتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا اتنا ہی مقرب ہوگا۔ ہمیں اللہ کا مقرب بننے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، نیک لوگوں کے قریب رہنا چاہیے۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے انسان کو ان اعمال کی کرنے کی ضرورت ہے جو اسے اللہ سے قریب کر دیں، اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے جو اللہ کے قرب میں حائل ہوں۔ انسان کو دنیا کی محبت رکھنے والے اور اللہ سے غافل لوگوں سے دور رہنا بھی ضروری ہے، جو صرف دنیا دنیا اور دنیا میں ہی الجھے ہوئے ہوں اور دنیا ہی کی باتیں کر رہے ہوں، کیونکہ وہ انسان کے دل میں دنیا کی محبت بڑھا دیتے ہیں اور اللہ کی محبت میں کمی کر دیتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی تھی کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ دنیا ہی کو میرا سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنانا۔ اور پھر اللہ کی آیات میں بحثیں کرنے والوں سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کہ گناہوں پر جلد توبہ کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنا چاہیے، کیونکہ رب قریب ہے، وہ سنتا ہے، وہ جواب بھی دیتا ہے۔ لہٰذا جب بھی انسان کسی مشکل میں ہو تو فوراً اپنے رب کو پکارے، اور خاص طور پر مقرب بننے کی دعا کرے، اللہم قربنی الیک، کہ یا اللہ مجھے اپنے قریب کر لے، اور خصوصاً غم اور رنج اور دکھ اور تکلیف کے وقت اللہ کو یا قریب کہہ کر پکاریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔